السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے۔ ٹائٹل تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو کس ٹاپک پہ ہے۔ میں بیٹھی ہوئی تھی، میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہوئی تھی، تو سوچا کیوں نہ میں اس ٹاپک پہ ویڈیو بنا دیتی ہوں کہ میں نے جاب کیوں شروع کی، کیا ریزنز تھی۔ آیا وومنس کو جاب کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اور آپ یہ سب پوری ویڈیو پوری کی پوری دیکھیے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آیا آپ لوگ میری اس پوائنٹ آف ویو سے ایگری ہیں یا نہیں ہے۔ ظاہر ہے ہر انسان کا اپنا مائنڈ ہوتا ہے، اپنی تھنکنگ ہوتی ہے، میری جو ہے میں اس سے ریلیٹڈ بات کر رہی ہوں۔ اچھا، میرا تعلق جو ہے نا ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے۔ جب میں اسٹڈیز کر رہی تھی، جب میں اپنے اسٹڈیز میں نے کمپلیٹ کر رہی تھی، تو اس کے بعد بھی مجھے یہ تھا کہ مجھے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، اور میں چاہتی تھی کہ بس میرے اندر یہ چیز تھی کہ جو بھی ہے میں اپنا خرچہ ہے، اب جب میں نے اسٹڈیز کمپلیٹ کر لی ہے تو اپنے خرچوں کا جو بوجھ ہے میں اپنے پیرنٹس پہ کیوں ڈالوں۔ تو میں نے اس وقت بھی ٹیچنگ اسٹارٹ کر دی تھی۔ جو بھی اپنے چھوٹے موٹے خرچے ہوتے ہیں وہ میں اس میں کر لیا کرتی تھی، اور صرف یہی نہیں کہ جو مجھے ابو کی طرف سے پاکٹ منی ملتی تھی وہ بھی میں جمع کرتی تھی، اور اگر کچھ مجھے کسی مہینے دل چاہتا تھا میں رہوں تو وہ اپنے ہی پیسوں سے جمع کر کے میں بائی کر لیا کرتی تھی۔ شادی کے ٹائم پہ یہ ہے کہ میں نے اپنی جاب چھوڑ دی تھی اور میں کمپلیٹلی ہاؤس وائف ہو گئی تھی، لیکن شادی کے کچھ ٹائم بعد مجھے ریئلائز ہوا کہ نہیں یار، مجھے جو ہے نا جاب چھوڑنی نہیں چاہیے تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کسی پہ فلی ڈپینڈ کرتے ہوتے ہیں نا تو ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی ہے۔ اب فار ایگزامپل میں کوئی چیز لینا چاہ رہی ہوں، سب سے پہلے کیا ہوگا، میں اپنے ہسبینڈ سے کہوں گی۔ اب اگر وہ اس چیز کو پاس کریں گے، کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ چیز اوکے ہے، تو وہ چیز لی جائے گی۔ اگر وہ کہیں گے نہیں نہیں یہ چیز صحیح نہیں ہے، ادھر میں چاہ رہی ہوں گی کہ ہاں وہ چیز صحیح، تو یہ وجہ تھی۔ اور اس کے علاوہ اور بہت سی ریزنس تھیں جس کی وجہ سے میرے اندر یہ فیلنگز آئی کہ نہیں، لیڈیز کو پیسے کے معاملے میں خود مختار ہونا چاہیے۔ یا تو آپ کے ہسبینڈ یا کو اگر پیسے دیتے ہیں، والدین یا جو بھی ہیں، تو اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کرے۔ آپ کے ہسبینڈ اگر آپ کو پیسے دیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ سے سوال کریں گے کہ یہ پیسہ آپ نے کہاں خرچ کیا۔ اب فار ایگزامپل میں چاہ رہی ہوں کہ میں کوئی ڈریس لوں یا میں کسی کو دوں، تو ظاہر سی بات ہے اچھا نہیں لگتا بار بار کہنا، یا کوئی گفٹ دینا چاہ رہی ہوں تو نہیں اچھا لگتا نا کہنا ہر وقت۔ تو بس اس وجہ سے میرے اندر یہ فیلنگز آئی کہ نہیں یار، جاب ہونی چاہیے، کرنی چاہیے۔ پھر میں نے جو ہے جب بچے میرے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر میں نے جو ہے مطلب اتنے بڑے نہیں، اسکول گوئنگ ہو گئے تھے کہ اب مجھے یہ تھا کہ ہاں اب میں کر سکتی ہوں جاب۔ جب بچے میرے اسکولنگ والے ہو گئے تو میں نے پھر اسکول میں ان کے ساتھ ہی میں لگ گئی۔ میں نے کہا صحیح ہے، اب میں بھی کرتی ہوں۔ اب مجھے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں سیلری میری کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس پیسے کو میں اپنی مرضی سے خرچ کر سکتی ہوں، مجھے اس کے متعلق جو ہے کوئی جواب دہ نہیں ہونا پڑے گا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ لیڈیز کو کرنی چاہیے جاب، جو تو پھر گھر میں کوئی سورس آف انکم ان کا خود کا ہونا چاہیے، جس کے بارے میں آپ سے کوئی پوچھے نہیں۔ آپ اپنی مرضی سے کوئی شاپ پیس لینا چاہیں، اپنے پیرنٹس کو دینے چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ ہسبینڈس میں یہی ہوتا ہے نا کہ انہوں نے پورا گھر چلانا ہوتا ہے۔ اب ایکسٹرا کچھ بچتے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے پاس آئیں گے، دے سکتے ہیں۔ اب میرے ہسبینڈ نے کبھی مجھے آج تک پاکٹ منی نہیں دی ہے۔ ایک دو دفعہ میں نے ان سے کہا تھا یار دیا کریں آپ، لیکن خرچے پورے ہی نہیں ہوتے، میرے لیے کچھ بچتے ہی نہیں تھے۔ فلاں کو دینا، فلاں کو کرنا، اس میں سارے لگ جاتے، تو اتنے نہیں نکل پاتا تھا کہ مجھے الگ سے پاکٹ منی دیں۔ یہ نہیں کہ میرے ہسبینڈ خرچے پورے نہیں کرتے، جو میں چاہتی ہوں وہ دلا کے دیتے ہیں، لیکن پھر بھی بعض اوقات انسان کی اپنی مرضی بھی ہوتی ہے۔ جو بھی مل جاتا، جیسے بھی مل جاتا، میں صبر کر لیتی، کبھی بھی بحث یا لڑائی نہیں کرتی، لڑائی کی نوبت نہیں آتی تھی۔ تو بس یہی وجہ تھی میں نے پھر جاب اسٹارٹ کر دی تھی۔ تو یہ کیا مجھے یہ مسئلہ نہیں ہوتا، جو بھی ہوتا ہے میں خرچ اپنی مرضی سے کر لیتی ہوں۔ جو بھی پیسہ ہوتا ہے وہ ٹوٹل میرے پاس ہوتا ہے، تھوڑا ہے زیادہ ہے جو بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ میں اس کے لیے کسی کی جواب دہ نہیں ہوں، آرام سے جو بھی ہوتا ہے خرچ میں کر لیتی ہوں۔ میں جو بھی لیڈیز ہیں جو بھی ویڈیوز دیکھ رہی ہیں، میں ان سے یہ کہوں گی کہ اگر آپ جو ہیں کبھی بھی کسی بھی قسم کے جو آپ کے لائف کے حالات ہوتے ہیں نا، آپ اسے بھاگیں نہیں۔ انسان جو ہے اپنے حالات خود ہی ٹھیک کرتا ہے۔ اگر کوئی بھی آپ کو ایشو ہے تو آپ خود سے جاب کر سکتی ہیں، اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں تو آپ کسی اسکول میں کر سکتی ہیں، اگر آپ کوئی ہنر جانتی ہیں تو پھر آپ اس ہنر کا یوز اپنے گھر میں بیٹھے بھی کر سکتی ہیں۔
ضروری نہیں ہوتا ہے کہ بس گھر سے باہر ہی نکلا جائے، جو بھی آپ کے لیے پاسبل ہے آپ کریں، بجائے اس کے کہ اپنے گھر کا آپ ماحول خراب کریں، اپنے آپ اب ہسبینڈ سے آپ لڑائی جھگڑا اسٹارٹ کر دیں کہ مجھے ہمارے خرچے کیوں نہیں کرے پورے۔ ظاہر ہے ہر کسی کے فائنینشیل اسٹیٹس الگ طرح کے ہوتے ہیں، تو اس کے مطابق ہی انسان کو چلنا چاہیے۔ اگر آپ جاب کرتے ہو، جو بھی کرتے ہو، اپنے گھر کو مینج کر کے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ گھر کا ماحول کبھی بھی کسی قیمت پہ خراب نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کا جو گھر کا ماحول ہے نا، وہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اگر آپ کے گھر کا ماحول ڈسٹرب ہو گیا تو سمجھے کہ آپ کی ایک پوری نسل ڈسٹرب ہوگی، اور اس کو مینیج کرنا، بیلنس کر کے رکھنا، یہ ٹوٹل لیڈیز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ کیونکہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو، بھلے گھر میں کر رہے ہو، بھلے گھر سے باہر نکل کر کر رہے ہو، اس کا ایفیکٹ جو ہے آپ کے گھر کے انوائرمنٹ پہ ہوتا ہے۔ تھوڑی بہت ڈسٹربنس لازمی ہوتا ہے، لیکن اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے یہ ٹوٹل آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کرنا لازمی چاہیے تاکہ آپ جو ہے فائنینشیل طور پہ سکون سے رہ سکو۔ کیونکہ جو پیسے کی کمی ہوتی ہے نا، وہ بہت سارے ذہنی مسائل جنم لیتی ہے۔ بچوں پہ اس کا ایفیکٹ بہت برا پڑتا ہے۔ اپنے حالات جو ہیں انسان خود ہی بدل سکتا ہے، چاہے کوئی بھی انسان ہو، اسے خود مختار پیسے کے لحاظ سے لازمی ہونے چاہیے۔ میری اس بات سے کون کون ایگری ہے مجھے لازمی بتائیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ آئی ہوپ کہ میری ویڈیو آج کی آپ کو اچھی لگی ہو۔